نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. نعم دعاء مارنا انسان کہ جب اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، خیر و شر کا مالک اللہ تعالی ہے، تمام اسباب کا خالق مالک وہی ہے. کوئی بھی کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کا خالق اللہ تعالی ہے، کوئی اور نہیں. اور اس نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنائی ہے، اس پر یقین ہو. اس کو عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر خیر کا مالک، ہر شر سے بچانے والا وہی ہے. اور وہ جو کہتا ہے پوری دنیا مل کر اس کے خلاف کہے، حق بات وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کہی. ایک بات ہے وہ تمام دنیا ایک بات کہتی ہے، تمام دنیا کے لوگ ایک ہی بات کہتی ہے کہ یہ بات ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، تو سب جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ سچ بولتا ہے. ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہو. ایک آدمی اگر پوری دین پر اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور اس طریقے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقے پر چلتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ اب میڈیا کا دور ہے، یہ فلان کا دور ہے، یہ فلان کا دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کس کا دور ہے؟ اللہ کا دور ہے. اور وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو پھر دونوں فریق انتظار کریں. جو دوسرے طریقے پر چلتا ہے کہ میڈیا نہ ہو پھر ہم کیا کریں گے، فلان چیز نہ ہو ہم کیا کریں گے، امریکہ کی امداد نہ ہو پھر کیا ہم کریں گے، روس کی امداد نہ ہو ہم کیا کریں گے، IMF نہ ہو تو ہماری روزی بند ہو جائے گی. یہ ساری خدا ہے، مختلف قسم، انواع مختلف صورتیں ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کے مطابق دنیا چلتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا. اور وہ اللہ کی مان کر چلتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ
بغیر کسی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جھگڑا نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام کی راست پر چلتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھا ہے کہ پیغمبر بھیجا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو الیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ نہیں کہ تمہارے باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری دادی بھی جھوٹ بولتی ہے. یہ جواب نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کی لالچ کے لیے کوئی چیز یہ کام کرتے ہو. کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا. تم نے کس سے میں نے اجر مانگی ہے؟ شاباش نہیں مانگتا تم سے. تو اللہ رب العالمین کی بات پر کامل مکمل اعتماد کرے گا. اسباب ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا. اس کو توکل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب دی ہوئی اسباب کو اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. علماء تم بھی ہم کو بھی سمجھنا چاہیے. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہم لوگوں کو سادگی کا درس دیتے ہیں. سادگی کا درس دیتے ہیں کہ شادیاں سادگی طریقے سے کرو تاکہ آسانیاں ہو لوگوں کو. لیکن جب اپنی شادی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، یہ تو ملا کی شادی. برکتیں چاہتے ہو تو توکل کرو کس پر؟ نبی کے قول پر، اللہ کے پر. جو نکاح آسان ہوگی اس کیا ہوگی؟ اس میں اعظم برکتاً کیا وہ اعظم النکاح برکت. جو عظیم برکت والی نکاح ہے وہ کیا ہے؟ جس میں مشقت کم ہو. ہماری ہم بھی عجیب لوگ ہیں. دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور عمل وہ کرتے ہیں جو نبی سنت کو مٹانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمہ بھی کیا ہے کہ گھروں سے سامان آپس میں لا کر کھا لیا. کس منع نے کیا ہے مجھے بتاؤ. خفا نہ ہو جاؤ. میں خود بھی تمہارا ایک طالب علم ہوں، اور اللہ باوہی جو پڑھا آپ نے پڑھا ہے وہ میں نہیں پڑھا ہے. آپ نے اچھا پڑھا ہے، میں نے کم پڑھا ہے، لیکن پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار صحابی ہے. کبھی وفات ہو گئی اس کے جو بیویوں کو جو حصہ ملا ہے 8واں، وہ بھی اتنا تھا کہ ہمارے سیٹ کے پاس نہیں ہوتا. اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. صبح کے وقت جا رہا ہے، کچھ کپڑوں پر زردی وردی لگی ہے. اس وقت زمانے میں تو کچے رنگ ہوتے تھے. اب ہمارے یہ کیا ہے؟ نبی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے شادی کی، یہ شادی ہے، صرف نکاح نہیں کہ نکاح پڑھی ہے. بلکہ رخصتی ہو گئی ہے، ملاقات ہو گئی ہے، اور نبی کریم صاحب کو بھی پتہ نہیں. اور صحابہ کرام کو نبی کریم صاحب سے کون بہت زیادہ محبوب ہو سکتا ہے؟ تو نے کہا کتنی پر کی ہے؟ اس نے کتنی پر کی ہے، تھوڑی سی وہ بتا دیا کہ. پھر فرمایا کہ
ولیمہ کرو، کیونکہ ایک بکرا ذبح بھی محبت سے فرمایا ہے، اس کے بعد بہت اللہ نے کچھ دیا، ایک بکرا ذبح کرو ولو بشات۔ یہ ہے شادی۔ لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ آپ اگر شادیاں ایسی کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، آپ اربوں روپے لگا سکتے ہیں ولیمہ پر، لیکن آپ تو ارب روپے لگائیں گے، لیکن آپ عالم ہیں، لوگ آپ کی کیا کریں گے؟ آپ نمونہ ہوں گے، لوگ تمہارا اتباع کریں گے، تو دوسرے لوگ آپ جب پتہ چلے گا وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے وہ کیا، تو میں بھی اس طرح کروں گا۔ اگر آپ سادگی سے کریں گے، آپ سب رپتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب رپتی اس طرح کرتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی دم مزاح کروں۔ سمجھ آئی بات؟ بڑے دولت مند لوگ اگر سادگی اختیار کرے، ان کی سادگی نمونہ بنتی ہے۔ فقیر سادگی اختیار کرے، وہ کہتے ہیں فقیر آدمی، اس کے پاس کچھ ہے نہیں بھائی، تو کیا کرے گا؟ دولت مند آدمی اس طرح کرے، تب ہمارا شاہد بھائی اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرے صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں یہاں میرے پیارے علی مولانا علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سارے بیٹھے ہیں یہ دوسرے۔ تو لیکن اس نے خانقاہ میں دسترخوان بچھایا کہ ہو کہ ہماری شادی۔ ایک بیٹی عبدالوارث چینی کو دے رہا تھا، یاد ہے؟ وہاں بیٹے موجود تھے، چوارے لائے، پینک دی، کل شادی ہے، رات کو شادی ہو گئی، رخصتی بھی ہوئی، کارو کھلا دیا۔ حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے، کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ سادگی اختیار کرے، اگر عالم ہو تو پھر تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے علماء کو کہ اس نے پوری سارے اپنے علاقے میں رسومات کو مٹھایا، لیکن مٹھایا کیسے کہ اپنی شروع کر دیا۔ ہم دوسرے سے شروع کرتے ہیں، دوسروں سے بات نصیحت کرتے ہیں، تو اسی لیے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارا۔ ہماری لڑکیاں بیٹھی ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ میرا جاب نہیں ہے۔ جاب ہے، جواب ہے۔ لاجواب ہوں، میرا جواب نہیں ہے۔ پھر لڑکی کہاں سے کھائیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شادیاں کرو، مت ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت دے گا تم کو۔ تم شادی کرو، پہلے سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ تو کافر ہندو کا وہ ہے، کیا ہے طریقہ ہے کہ خشیت املاک کی بھوسی مر جائیں گی، بیٹی پیدا ہو جی کیا کریں گے؟ یہ جو دو بچے اچھے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو وجہ یہ اس کی تمام باتوں کی ہم کرتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا اپنے رب پر اعتماد نہیں ہے، اپنے رب کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے، اور اگر کہتے ہیں اس اعتماد میں ہم جھوٹے ہیں، سچ یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک پر اعتماد ہو کہ وہی دینے والا ہے تو لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیوں نمائش کرتے ہو؟
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو، کافروں سے، للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، عمل کرو علی مکانتکم، اپنے جگہ پر کام کیا کرو، تم جس پرستی کو اختیار کیے ہو، جس مظالم کو اختیار کیے ہو، جس سود رشوت سٹے کو اختیار کیے ہو، یہ سارے اس کے اعمال تھے، جس بھی دینی کو اختیار کی ہو، جس ننگپن کو اختیار کیا ہو، تم کرو، لیکن مقابل میں سچا ہونا چاہیے، یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ مقابل میں سچا نہ ہو تو پھیلے گی، جس طرح اگر زبردست کاشتکار نہ ہو تو اس کی کھیتی میں کیا یہ کانٹے وانٹے پھیلیں گے، اس میں یہ نہیں کہ وہ کم ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے، اس کے لیے ایک چاہیے کہ وہ مضبوط شخصیت، مضبوط کیا ہو، کاشتکار ہو، اس میں ٹریکٹر چلائے۔ تو وہ کہتے ہیں علی مکانتکم ان عاملون، ہم اس بات پر چل رہے ہیں جو کیا ہے رب العالمین کہتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں، تمہارا عمل نفس کے مطابق ہے، ہمارا عمل رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہے، پھر انتظار کرو، کوئی بات نہیں، چلتے گے کہ کون نتائج کس کی ٹھیک نکلتے ہیں، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو اپنی نتائج کا، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے۔ یہ ساری تنظیموں کے لیے، حکومتوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، جمعیتوں کے لیے، افراد کے لیے، سب کی بات ہے۔ جو غیب السماوات ہو، جو زمین کے پوشیدہ باتوں کو اور آسمان کی پوشیدہ ذات مت کو، مستقبل کو جانتا ہو، وہ ماضی کو جانتا ہو، کوئی اس کے حکم پر چلے، اور جو نہیں جانتا اندھی کی پیچھے چلے تو کون گرے گا کون بچے گا، بات نتیجہ ظاہر ہے۔ اسی بات کو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کے لیے اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر تم کہتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، دمدمے ہیں، اور ہمیں شان و شوکت دبدبہ حاصل ہے، لیکن میدان فقیر، اگر فقیر ہو میدان میں، پھر دیکھیں گے آپ کہ کون کہاں جاتا ہے۔ ہر چیز عقل کی سکرو سے نہ فٹ کرو، چاہے عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں وہی شروع ہوتا جاتی ہے۔ تمہاری عقل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مان کے چلو بس۔ جب آسمان و زمین کی پوشیدہ بات کو اللہ تعالیٰ جاتا ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس کی طرف ہر بات پہنچتی ہے، نتیجہ اسی کے پاس ہے۔ امتحان لینے والا یہ وہ نہیں ہے کہ جو امتحان لیتا ہے خود بھی نہیں جانتا، ایک اور یا اگر جانتا ہے پھر ہمارے حال بھی فرقت ہوتے ہیں، ہمارے حال نہیں، اسکولوں کے حال وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، فرقت ہو جاتے ہیں۔ نتیجے نکالنے والا وہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، جو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، عمل کی ہر طرف سے پھرکتا ہے، وہ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی بات فرماتے ہیں، میں یہ بات پر آپ کو کہتا ہوں کہ توکل کیا چیز ہے۔ ہم توکل روزانہ کہتے ہیں،
فاعبدہ، لہذا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ جو بندی تو سکھایا ہے اسی کی طرز پر اللہ کی بندگی کرو۔ اب اسی بندگی پر کیا کرے؟ وتوکل علیہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، کیا اللہ کی مان کر چلو، نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اس سے بھی خبر نہیں ہے جو کچھ کرتے ہو۔ تو ہمارے بعض مرتبات ہمارے جو متوکلین ہوتے ہیں وہ ایسے متوکلین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسباب کو استعمال مت کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمات کی قدری ہے، اسباب کو استعمال کرو لیکن اسی طرح استعمال کرو جس طرح میں رب تم کو حکم دیتا ہے، ہمارا رب تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو غلط استعمال نہ کرو، غلط جگہ نہ لگاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اسباب ہے، یہ نہیں کہ ہم اسباب کو لات ماریں کہ اسباب۔ جو ہم ایک بار مرتبہ میں نے کسی واعظ سے سنا تھا، وہ توکل کے بارے بات کر رہے تھے، وہ کہتے کہ ایک آدمی نے کہا مجھے سے پوچھ کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، بس وہ بیٹھ گیا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پیدا کی ہے، آسمان پیدا کی ہے، یہ مزدوریاں ہے، یہ ساری کچھ کر رہا ہو، اس میں اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسباب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کام کرو۔ ایک بار بیٹھ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کی ہماری بیانات ہے، لوگ کو کیسے توکل سکھاتے ہیں، مفلوج کرتے ہیں۔ مفلوج کرنا توکل نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹو، بس وہ بیٹھ گیا کہ میں چوبی کی طرح کہ میں بیٹھوں گا، کھلائے گا، کوئی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد ایک آدمی آیا، اتنا ہے پتیلا حلوے کا لایا، کہوں کہ منہ کھولو۔ اب یہ بھی توکل ہے، دیکھو یہ ہمارے لوگوں کو تعلیم دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ اب وہ کہتے اللہ تعالیٰ خود آئے میرے منہ میں ڈال دے، تو اس نے ایک دپ لگا دیا اس کو، کہو منہ کھولو، تو کھول دیا، کھا لیا، دوسرا تیسرا۔ تو پھر توکل پر بات ہو رہی تھی، وہ مولانا صاحب، یہ جو سادہ آدمی تھا وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اور یہ اللہ تعالیٰ توکل سے کھلاتا ہے لیکن مار مار کے کھلاتا ہے۔ مار مار کے کھلاتا ہے۔ یہ ہمارے کو شقیق بن حیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ غالباً ان کی اس کے مصر ہے۔ مصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم عمر ہو، ایک ہم عمر ہونا ہے، آپ بھی 60 سال کے ہیں، سب بھی 60 سال کے ہیں تو اب ہم عمر ہو گئے۔ ایک ہم عصر ہے، آپ 75 سال کے ہیں اور وہ لڑکا 7 سال کا ہے، تم کیا ہے؟ ہم عصر ہے، کیونکہ وہ زمانہ ایک ہے، زمانہ جس زمانے میں تم زندہ ہو اس زمانے میں وہ بھی زندہ ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہم عصر۔ تو اس کے ہم عصر تھے، عمر میں چھوٹے تھے، اس سے انہوں نے حضرت سے کہہ دیا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جا رہے ہیں اس پر تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ دعا کریں۔ دعا کی۔ اس زمانے میں تجارت 3 4 5 6 ماہ رکھتے تھے، اونٹوں کا زمانہ تھا، اونٹوں پر لوگ جاتے تھے دور، شام وغیرہ جاتے۔ تو 2 تھے، ایک 2 دن کی بات دیکھ کر ہے، وہ مچھلی کے کونے میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ حوالينا ولا علينا، ہوا کو ادھر ادھر کرے، باقی بارش ٹھیک ہے۔
اس نے اس کو کہا کہ بھائی آپ تو کیا بلایا کہ تم تو فرمایا کہا تھا کہ میں تجارت پہ جا رہا ہوں، کیا بتا میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک چڑیا دیکھی لوئی لنگڑی گھونسلے میں، اس کا ہم آرام کر رہے تھے ہماری قافلہ، اور تمہیں کہہ رہی کیا کھائے گی؟ تو ایک چست چلاک چڑیا آ گیا، نر چڑیا وہ آ گیا، اس نے منہ کھول دیا، اس میں کیڑا وغیرہ ڈال دیا، اس نے کھا لیا. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، تو میں کیوں اللہ نہ کروں کہ وہاں مسجد میں بیٹھے رہوں تمام دن لوگوں کی جیبوں کو دیکھتا رہوں. کیوں ایسا توکل نہ کروں، خفا نہ ہو جاؤ. تو اس نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہے کہ تم نے تو لوئی لنگڑی چڑیا سے سبق لے لیا کہ اپنے آپ کو لوئی لنگڑا بنا دیا، اور اس چست چلاک چڑیا سے سبق نہیں لیا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی پپوٹی کو بھی بھر دیا، خود بھی سیر ہو گیا، اور لول لنگڑ کو بھی کھلا رہا. اس میں تو یہ سبق تم کو آنا چاہیے کہ جاؤ کماؤ، لیکن لولو لنگڑوں کا خیال رکھو، نہ کہ خود لوئی لنگڑے بن جاؤ. تو یہ ہم ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال بیریا، کس قدر اس کیا وہ اس کو پلٹ دیا. تو اسباب یہ دنیا چل رہی ہے، یہ تمام اسباب ہے، یہ کوئی گاڑی ڈرائیور ہے، کوئی کس کا ڈرائیور ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشغول کیا ہے کام کریں، لیکن جب نماز کا وقت ہو گئے تو یہ کام کو چھوڑ دو. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے. اب یہ نہ کہو کہ مجھے پھر نفع کمی آ جائے گی، کمی نہیں آ جائے گی. کس پر توکل کرو؟ اللہ تعالیٰ. اگر اسباب نہ رہے، کبھی کبھی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، انسان دکان میں خسارہ ہو گیا، توان ہو گیا، تو گھبراؤ مت. جو متوکل ہوتے وہ گھبراتا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں گھبراتا کہ وہ کہتے ہیں کہ خالق کے اسباب موجود ہے. اگر اسباب نہ رہے تو خالق کے اسباب موجود ہے، وہ کہیں سے ہمیں میرا انتظام فرمائے گا. اسباب کی مثال ایسی ہے جیسے چک یا پرچی. آپ کسی بادشاہ کے پاس گئے، اس نے تمہیں کہا کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، یہ ہوں. اس نے تم کو ایک پرچی دے دی کہ سامنے اس دفتر سے اس پرچی والے کو اس کو دے دو، وہ آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. بس آپ خوش ہو گئے. نہیں، آپ خوش نہیں ہوئے، آپ نے اس کو پاڑ دیا کہ نہیں تم خود دو گے. بادشاہ کہے گا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، یہ مجھے مزدور بنا رہا ہے. میں نے سبب دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ جاؤ پیسہ کھولو. اب وہ کہتے ہیں کہ تم خود کیا ہو. انت ربک قاعدہ انہا قاعدون. اتنے معجزات بتاتے ہو، کبھی فرعون غرق ہو جاتا ہے، کبھی پانی سے چشمے ہو جاتا ہے، تو ایک لاٹھی وہاں بھی پھینکو. تو اس کی جگہ جیل ہے. لیکن اس کی بجائے دوسرا شخص وہ بھی آیا
اس نے بھی اس سوال کیا، اس کی بادشاہ پر اعتماد ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، ٹھیک لکھا ہے. تو اس نے اس پر کیا کہ اس سے غاصب پیسے داخل کرو، وہ وصول کرو. وہ راستے میں جاتا، وہ راستے میں وہ نہر سا تھا، وہ کیا جی میں چھلانگ لگاؤں گا، وہ دیا کوئی تختی تھی کمزور سی، وہ ٹوٹ گئی اور کیا وہ پرچی ہاتھ سے نکل گئی. جو اسباب تھا وہ نکل گیا اس سے. اب وہ جب باہر آیا، اوپر آیا تو پرچی تو چلی گئی. وہ کس کی طرح بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا اس کو قریب ہے، محل میں دیکھ رہا ہے. تو یہ کس کی طرف دیکھے گا؟ بادشاہ کی طرف. پرچی تو چلی گئی، تو نہیں چلا گیا. تو بادشاہ کے پاس آئے گا، کیا ہوا؟ وہ میں گر گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور ابھی پاؤں بھی درد کر رہے ہیں. آپ کی پرچی جلتی ہوئی میں مجھ سے بہہ گئی. تو کیا کوئی بات نہیں، پرچی میں 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس ساتھ سے آ جاؤ. سمجھ آئی بات؟ اس طرح جب جس کے پاس اسباب ختم ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، تو پھر وہ مخلوق کی طرف رخ نہیں کرتا. کس طرف رخ کرتا ہے کہ بس پانی کو دیکھتا رہے. پانی تو چلا گیا. وہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ اپنے پروردگار کی طرف دیکھتا ہے کہ یار رب العالمین اسباب نہیں ہے، کوئی طریقہ ہو. بس وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس پاس اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو. تیسری سمجھ آ جائے بھائی، یہ متوکل ہے. کتنا مزیدار زندگی سے جو چیز بھی وہ مانگتا ہے، کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے، دوسری کے پاس نہیں ہے. کبھی آپ طوطوں کے والوں کے پاس پیالہ لے کر گئے ہو کہ مجھے اس میں تھوڑا دودھ دے دو؟ تمہارے طوطوں کے اندر دودھ ہوگا. ظاہر کہ جس کے پاس جاؤ گے تو بھینس والے کے پاس بھی جاؤ گے، یا گائے والوں کو جائیں گے، بکری والوں کو جاؤ گے. تو جب مخلوق کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ خود ہر مخلوق اللہ کا محتاج ہے، تم اسے کیا مانگتے ہو؟ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. ہمارے پشتو میں ایک مثال ہے کہ ایک آدمی بھوک دو بنے سار تک پیرٹے لیٹا والے. ایک آدمی بھوک سے مر رہا تھا اور دوسرا اس کی سر کے نیچے پراٹھی ڈھونڈ رہا تھا. وہ بھوک سے خود مر رہا ہے. کیا کوئی پراٹھا اس کے سر کے نیچے ہوگا؟ پراٹھا ہوگا تو خود کھاتے. یہ جو بادشاہ ہے، یہ ایک ماچس میں ایک پیسے کی ٹکس کے محتاج ہے. اسے تم کیا مانگتے ہو؟ یہ تو تمہارے سے زیادہ فقیر ہے. بڑے اربپتی ہو، لیکن جو ایک پیسے ٹکے کا بھی محتاج ہو کہ مجھے کسی سے بھی کوئی تھوڑا سا تو مل جائے، فقیر ہو، تو اسے تم کیا مانگتے ہو ان فقراء سے؟ وہ تمہارے ہاتھ بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں فارج لگا دے گا. اس کا ہاتھ کیسے بڑھے گا؟ ڈرو مت، جو ڈر گیا وہ مر گیا. رب پر اعتماد کرو. تو اللہ تعالیٰ جب اسباب ہو تو اسباب پر اعتماد نہ کرو، اسباب کے ہوتے ہوئے کس پر اعتماد کرو؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو. جب اسباب کے ہوتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ اعتماد کرو گے تو آپ اسباب کو ٹھیک استعمال کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسباب نہ چھین لے. اور جب اسباب نہ ہو تو پھر مخلوق کے بجائے خالق کے اسباب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس کے پاس ہر چیز کی سبب ہے. بیٹی اس کے پاس ہے، بیٹیاں اس کے پاس ہے، خزانے اس کی بھری ہوئی ہیں،
کم نہیں ہوتے، اس کی طرح متوجہ۔ اگر اسباب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس پر چلو، وہمیات پر مت چلو کہ پرندے سے اڑ گیا اب میں کیا کروں گا، اب میں سفر نہیں جاؤں گا، کیوں پرندے سے اڑ گیا ہے، لومڑی سامنے آ گئی، سفر مبارک ہے، چلاکی کا سفر ہے، ادھر آ گیا ٹھیک سفر ہے، دوسری چیز آ گئی میرا سفر خراب ہے، واپس آ گیا۔ اس کو وہمی اسباب ہے، وہمی اسباب کو چھوڑ دو، وہمیات ہے۔ مجھ پر لوگوں نے جادو کیا ہے، یار کیا عامل بھی عجیب لوگ ہیں، اللہ پاک کے دندہ اس میں رکھا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں لازماً اس پر یا جنات چڑھے ہوں گے یا اس کے پر جادو ہوا ہوگا، اور چاہے کسی پر کالا ہوگا، کسی پر سفید ہوگا، کسی پر سبز ہوگا۔ کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے لکل داء دواء دوا وہمیات میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو یہ وہمی اسباب کو چھوڑ دیں کہ اب وہ کبھی نے بول دیا انشاءاللہ کوئی بات ہو جائے گی، یار اس کی بات پر بیٹھا ہے، کبھی نے بول دیا اب خراب کیا معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ غلط جگہ پر۔ یہ کہ وہمی اسباب کو چھوڑ دیں، ٹھیک اسباب کو ٹھیک طریقے سے حاصل کرو اور ٹھیک طریقے پر لگایا کرو۔ اسباب نہ ہو تو مخلوق کی بجائے خالق کے اسباب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی پر اعتماد کرو کہ یہ حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو ایک بادشاہ جو آپ کا باپ بھی ہو نا، وہ ڈاکٹر وہ آپ کا باپ بھی ہو اور پوری ماہر ہو، فن میں بڑا ماہر ہو، وہ آپ کو کہے کہ یہ چیز مت کھاؤ، اگر کھاؤ گی تو تم نہ مرو گے نہ جیو گی، ہمیشہ ہمیشہ تکلیف میں ہوں گے، آپ اس چیز کو کھاؤ گے کیونکہ تمہیں ڈاکٹر پر اعتماد ہے۔ اس طرح پوری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرے، تم کہو کہ تم اس کو مانو، نہیں مانتا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایسا ایمان ہو کہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرا رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اس توقع کی بات میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کنتم مومنین فتوکلوا علی اللہ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پاک بھروسہ کر، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ آدمی کا اس پر بھی اعتماد ہو، اس پر بھی اعتماد ہو، اس پر بھی اعتماد ہو، اگر یہ نہ دے تو یہ دے گا، یہ نہ دے تو وہ دے گا۔ اب دیکھا ہے وہ اشاروں میں بالکل کھڑے ہوتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں، ایک کار کے پاس جاتے ہیں، نہیں دیتا تو فوراً چلتے گا، ایسا نہ ہو یہ نہیں دوسرا دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو، وعلی اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں کون لوگ؟ جو مومن ہے۔ وعلی اللہ، دیکھو پھر آپ دیکھتے ہیں یہاں کس کو آگے کیا، فلیتوکل المؤمنون، مومن توکل کرتے ہیں صرف کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پاک پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بس ہے۔ ہمارے فتح الرحمان صاحب کے ایک وہ ہے شہزاد بھائی ہے، اس نے ایک جگہ رشتہ کیا ہے، عبید اللہ سمجھ، اس کے
بیوی کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی تمہاری بیوی کا رحم ختم ہے، یہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اسباب ہے ختم ہو گیا اسباب. تو یہاں میں وہ یہ آیا تھا، رہتا ہے محمد خواجہ کا، رہتا کوارٹ میں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، پیارا آدمی ہے، بہت قدردان آدمی ہے. تو اس کو خفا تھا بہت، اس کی اپنی چچزاد بیٹی سے شادی ہوئی تھی غالباً، یا کس سے محبت بھی تھی. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے جواب دیا. میں جواب دیا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بیٹا تمہارا نہیں ہوگا. رب العالمین نے جواب دیا ہے. اس نے کہا نہ اس نے نہیں دیا. میں نے کہا کہ بس 2 رکعت نفل پڑھو کہ رب العالمین رحیم جیسے خراب ٹھیک یا اگر خراب ہو تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، کل زندہ کرے ہوئے. خاک سے آدمی کو بناتا ہے، گندے پانی سے انسان کو اٹھاتا ہے. اب تو ایسا رحیم خرابی تو ٹھیک، اس کو ٹھیک کرو. تھوڑا سا صدقہ بھی کرو، بیماری کے لیے صدقہ کیا کرو. تو جب سال ہو گیا تو اس کا بیٹا پیدا ہو گیا اسی عورت سے، لیکن ان سے شادی نہیں کی ہے. دوسرا بیٹا ہو گیا، غالباً 5 بیٹے ہو گئے یا 6 بیٹے ہو گئے. ایک وفات ہوئی تو میں بیٹے 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 ہاں چلتا رہا. ہمارے ارسلان بھائی کو نہیں، ہمارا پنڈی والا، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ رو رہی میرے بیٹے نہیں ہوں گے. وہ اچھا آدمی ہے. اس نے کہا کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر جب حمل ہوا اس نے کہا کہ نہیں، پھر یہ سر موٹا ہے چھوٹا ہے، دیوانہ ہوگا، پانی سر میں پانی ہو گیا، یہ قاتل ہے قاتل. تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اپنے گھر کے اندر بچے پیدا ہوں گے. زبردست آدمی ہے. پھر وہ محمد تھا، غالباً دوسری کو احمد رکھ کیا. میں کہا رکھو ابو بکر عمر وغیرہ جتنا ہو جائے. متوکل آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ مخلوق سے نہیں مانگتا. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ مخلوق بھائی میرے لیے دعا کرو. تو دعا کا مطلب تو یہی ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، دونوں ملنگ ہے، کسی مانگنا ہے دونوں ملنگی کرتے ہیں. لیکن تم کو طریقہ چاہتے ہیں تھوڑا سا سوال کا، میری تعبیر غلط ہے یہی ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے. ایک آدمی بچے کا سائیکل نے، وہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا ابو میرے لیے سائیکل خریدو. اس نے کہا کہ بیٹی پیسے نہیں ہے، کہاں سے خریدو؟ کہتی اس کے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، اس کے بچے تو نہیں جانتا کہ وہ سارے اس کا اپنا اپنا باپ ہے. ہمارا سب کا رب ایک کیا ہے، ایک ہی رب ہے، وہی اللہ ہے. تو باپ کا نے کہا کہ بیٹے امید قطع رکھو، بالکل یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہارے لیے سائیکل خریدوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو رو پڑا، ایسا رو پڑا کہ جب تم مجھ کو سائیکل نہیں خریدے گو تو پھر کون خریدے گا مجھے؟ روتے روتے کہہ رہا ہے. تو اس نے کیسا کہہ دیا یہ تعبیر زبردست تھی. یہ تعبیر کیا تھی؟ زبردست. لے لیا اس کے. تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں تو پھر آدمی دعا مانگے گا. سمجھ آئی بات؟ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ پر کرے گا. آج اگر مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، عجیب ایف سے نکل آئے، اس کو کہنے کہ کرو جو کچھ کرتے ہو، کچھ بیداری آ رہی ہے، مجھے کہاں میں بنک کی کیا وہ آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ کچھ نہ کچھ الحمدللہ پاکستان کے اندر بیداری آتی ہے، دوسری ممالک کے اندر مسلمانوں کے اندر بیداری آتی ہے، فلسطین کے حوالے سے بیداری آتی ہے. مجھے تھوڑا کیا وہ آوازیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ میں آسمان سے آوازیں آتی ہیں، یہ تمہاری واٹس ایپ میں جو کچھ آتا ہے تم کوئی مجھے سناتا ہے. میرے پاس واٹس ایپ تو ہے نہیں،
تو یہ کوئی نہ کوئی مجھے سناتا ہے کہ ایسا انشاءاللہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ. تو یہ میرے خیال میں اللہ کرے کہ یہ کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو جائے، لوگوں کی غلامی سے نکل آئے. غلامی کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے غلام نہیں ہے، دراصل آپ نفس کے غلام ہیں. اب اپنی نفس کی غلامی سے نکل آؤ، تم آزاد ہے. وہ تم کہے گا کہ پتھر کے زمانے میں چھوڑ دو، تم کہو کہ انشاءاللہ میں تم کو سمندر میں ڈبو دوں گا، کرو جو کرو. وہ کہے تم کو میں رزق تم پر بند کروں، کہو کہ رازق میرا رب ہے، رزاق اللہ تعالیٰ وہ دے دے. وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ تمہاری چہل پہ نہیں کہو کہ میں کھجور سے پک کھا روزہ توڑ دوں گا. وہاں راستے میں دودھ کی پتے بڑے مزیدار لگتے ہیں، اس سے آپ دیکھو کھانا کھانے مزیدار لگتا ہے. 2 دن دودھ کی پتے کھاؤ، نہیں وہ دودھ کے یا کسی انگور کی پتے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ 2 دن، تیسرے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو وہ دے گا. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تنگی کی بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم پر آسانیاں لائیں، لیکن تم تنگی برداشت نہیں کرتے. تو کیا خیال ہے یار، شادیوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرو اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. انشاءاللہ تمہارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، تمہاری مدرسے کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کسی لوگ کیا آپ کو دے دیں گے؟ ہم پر فرض ہے مدرسے والوں پر کہ ہم خام لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے، لے لیں گے. وہ کیا بس جتنا ہمارا پشتو میں مثال ہے، جتنا خرگاہ عمرے برگاہ، جتنا گدھا ہو اتنا اس پر بار ڈال دو، جتنا لحاف ہو اتنا پانی پاؤں پلاؤ. اگر آپ کے لحاف اتنا ہے، پاؤں سردی کے موسم میں زیادہ پلاتے ہو تو ٹھنڈک تو آپ کو لگی، بس گزارا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دی. اسی طرح صحابہ کرام نے پہلی مشکلات کو اٹھائی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں دی کہ ایک فقیر کو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ایک فقیر کو وہ 1000 بکریاں دیتے کہ دے جاؤ، 2000 بکریاں اتنے زیادہ ہو دیتے اس کے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی اوپر ایمان نصیب فرمائے، جو ایمان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں کامل توکل نصیب فرمائے اپنی ذات مبارک پر.